اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے متعلق قرآنی آیات پیش کی، آج کی اس نشست میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش کیے جائیں گے۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم اس آیت مبارکہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 105، اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو۔ اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی تفسیر وہ کرتے ہو جو مراد کے خلاف ہے۔ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جو قوم بھی گناہوں کا ارتکاب کرے اور ان میں ایسا شخص ہو جو انہیں اس سے روکنے پر قادر ہو لیکن پھر بھی نہ روکے، تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل ان سب کو عذاب میں مبتلا فرما دے۔ حضرت سیدنا ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرمان باری تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 105، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو، کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ثعلبہ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، پھر جب تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت اور خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے، دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے پر اتراتا اور فخر کرتا ہے، تو تم اپنی فکر رکھو اور عوام کو چھوڑ دو کہ تمہارے بعد اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے۔ اس وقت جو اس پر مضبوطی سے قائم رہے گا جس پر تم ہو، اس کے لیے تم میں سے 50 افراد کا سا اجر ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان میں سے 50 افراد کا سا اجر؟ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم میں سے 50 افراد کا سا اجر، اس لیے کہ تمہیں امور خیر پر مددگار میسر ہیں جبکہ انہیں میسر نہ ہوں گے۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر کے متعلق جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس آیت سے مراد یہ موجودہ زمانہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بھلائی کی بات قبول کرنے کا زمانہ ہے، لیکن ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ تم نیکی کا حکم دو گے تو تمہارے ساتھ ایسا یعنی برا سلوک کیا جائے گا، اور جو تم کہو گے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، تو اس وقت تم اپنی فکر رکھو اور کوئی گمراہ شخص تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا جب کہ تم ہدایت پر ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ اللہ عز و جل تم میں سے بدترین لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا۔ پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ برے لوگوں کی نظروں سے نیک لوگوں کی جلالت و ہیبت ختم ہو جائے گی، تو وہ ان سے نہیں ڈریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو قبل اس کے کہ تم دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں تمام نیک اعمال ایسے ہیں جیسے گہرے سمندر میں تھوک
اور اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد سمیت تمام نیک اعمال امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے گہرے سمندر میں تھوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت اللہ عز و جل بندے سے سوال فرمائے گا کہ جب تم نے برائی کو دیکھا تو اسے ختم کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکے رکھا؟ پھر اللہ عز و جل اسے اس کی حجت سکھائے گا تو وہ عرض کرے گا اے میرے رب عز و جل، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور لوگوں سے ڈر گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی ہمیں یہاں بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ عرض کی راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نگاہیں جھکائے رکھو، تکلیف پہنچانے سے بچو، سلام کا جواب دو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے ذکر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سوا بندے کے لیے ہر کلام نقصان دہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ عز و جل عام لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے خاص لوگوں کو عذاب نہیں فرماتا مگر یہ کہ خاص لوگ اپنے درمیان برائی کو دیکھیں اور روکنے پر قادر ہونے کے باوجود نہ روکیں تو ان پر بھی عذاب فرماتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے اور تم جہاد کو ترک کر دو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرو گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ عرض کی گئی اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی خیال کرو گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے منع کرو گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ان لوگوں کو ایسے فتنے میں مبتلا کروں گا کہ ان کے سمجھدار لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کسی مظلوم کو قتل کرے تو اس کے پاس ہرگز کھڑے نہ ہونا، کیونکہ جو شخص وہاں موجود ہو اور پھر بھی اس کا دفاع نہ کرے اس پر لعنت برستی ہے، اور جس شخص کو ظلماً مارا جائے اس کے پاس بھی کھڑے مت رہو، کیونکہ جو شخص وہاں موجود ہو اور پھر بھی اس کا دفاع نہ کرے اس پر بھی لعنت برستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں حق بات کہنے کی ضرورت پیش آئے تو اسے حق بات کہنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ موت ہرگز وقت سے پہلے نہیں آئے گی اور وہ قسمت میں لکھے رزق سے محروم نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ظالم اور فاسق لوگوں کے گھروں میں جانا جائز نہیں، اور نہ ہی ان مقامات پر جانا جائز ہے جہاں کوئی برائی نظر آ رہی ہو اور وہ اسے بدلنے پر قادر نہ ہو،
کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو وہاں موجود ہو اس پر لعنت برستی ہے، لہٰذا عاجز ہونے کا عذر کرتے ہوئے بغیر حاجت کے برائی دیکھنا بھی جائز نہیں۔ اسی وجہ سے سلف صالحین میں سے ایک گروہ نے جب بازاروں، خوشی کے موقعوں اور مجمعوں میں برائیوں کو دیکھا اور ان کے بدلنے سے خود کو عاجز پایا تو انہوں نے مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور یہ اس لیے کہ مخلوق کو برائی کرتے دیکھنا اور خود کو عاجز سمجھنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مخلوق کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی سبب سے ثانی عمر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سیاحت کرنے والے بزرگان دین نے اپنے گھروں اور اولاد کو چھوڑ کر سیاحت کو اس لیے اختیار کیا کہ ان پر بھی ہماری طرح کی بلا نازل ہوئی جب انہوں نے برائی کو ظاہر ہوتے اور بھلائی کو مٹتے دیکھا، اور یہ کہ نصیحت کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا، نیز فتنوں کو ملاحظہ کیا تو انہیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بھی ان میں مبتلا نہ ہو جائے، اور یہ کہ ایسی قوم پر عذاب نازل ہو تو کہیں وہ بھی اس میں گرفتار نہ ہوں۔ لہذا انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ آسائشوں میں رہنے کے مقابلے میں درندوں کے درمیان رہنا اور سبزہ کھانا بہتر سمجھا۔ اس کے بعد ثانی عمر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت طیبہ تلاوت فرمائی، سورۃ الذاریات آیت نمبر 50، تو اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ پھر فرمایا، تو ایک قوم نے اس حکم الہی پر عمل کیا، اگر اللہ عز و جل نے نبوت میں راز نہ رکھا ہوتا تو ہم کہتے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان سے افضل نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ فرشتے اس قوم سے ملتے اور مصافحہ کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی کے پاس سے کوئی بادل یا درندہ گزرتا ہے تو یہ اسے بلاتے ہیں تو وہ بات مانتا ہے، اور جب یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کہاں کا حکم ہوا ہے تو وہ انہیں بتاتا ہے، حالانکہ یہ نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی گناہ کی جگہ پر حاضر ہو لیکن اسے ناپسند کرتا ہو تو گویا کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں، اور جو گناہ کی جگہ پر موجود نہ ہو لیکن اسے پسند کرتا ہو تو گویا کہ وہ وہاں موجود ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کسی حاجت کی وجہ سے وہاں موجود ہو یا اتفاقاً اس کے سامنے وہ کام ہوا ہو، ہاں ارادتاً وہاں جانا ممنوع ہے۔ اس کی دلیل اس سے پہلے والی حدیث پاک میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ عز و جل نے ہر نبی کے لیے کچھ مددگار مقرر فرمائے، تو جتنی دیر اللہ عز و جل چاہتا ہے وہ نبی ان میں ٹھہرے رہتا ہے، اور ان میں رہ کر اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے احکام پر عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اللہ عز و جل اپنے نبی کی روح مبارکہ کو قبض فرما لیتا ہے تو اس نبی کے مددگار اللہ عز و جل کی کتاب، اس کے احکام اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ان کے بعد ایسی قوم آتی ہے جو ممبروں پر چڑھ کر زبانی تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن عملی طور پر برائی کرتے ہیں۔ جب تم ایسی قوم کو دیکھو تو ہر مومن پر حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جہاد کرے، اگر ہاتھ سے جہاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے کرے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے اسے برا جانے، اور یہ اسلام کا سب سے کم درجہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بستی والے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، ان میں 4 آدمی ایسے تھے جو ان کے برے اعمال کو ناپسند کرتے تھے۔ ان چاروں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، تم لوگ ایسا کرتے ہو، چنانچہ اس نے ان لوگوں کو برے اعمال سے منع کرنا شروع کر دیا اور انہیں ان کے اعمال کی قباحتیں بتانے لگا، لیکن ان لوگوں نے اس کی باتوں کو
رد کر دیا اور اپنے برے اعمال سے باز نہ آئے۔ اس شخص نے انہیں برا بھلا کہا تو انہوں نے بھی اسے برا بھلا کہا۔ اس شخص نے ان سے لڑائی کی تو وہ اس پر غالب آ گئے تو وہ ان سے الگ ہو کر کہنے لگا، اے اللہ عز و جل، میں نے ان کو برائیوں سے منع کیا لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی۔ میں نے انہیں برا بھلا کہا تو انہوں نے بھی مجھے برا بھلا کہا، اور میں نے ان سے لڑائی کی تو وہ مجھ پر غالب آ گئے۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ دوسرا شخص اٹھا، اس نے بھی ان لوگوں کو برائیوں سے منع کیا لیکن انہوں نے اس کی بھی اطاعت نہ کی۔ اس نے بھی انہیں برا بھلا کہا تو انہوں نے بھی اسے برا بھلا کہا۔ تو اس شخص نے ان سے جدا ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، میں نے ان لوگوں کو برائیوں سے منع کیا لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی۔ میں نے انہیں برا بھلا کہا تو انہوں نے بھی مجھے برا بھلا کہا۔ اگر میں ان سے لڑائی کرتا تو وہ مجھ پر غالب آ جاتے۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلا گیا۔ پھر تیسرا شخص اٹھا، اس نے بھی ان لوگوں کو برائیوں سے منع کیا لیکن انہوں نے اس کی بات بھی نہ مانی۔ پھر اس نے ان لوگوں سے جدا ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ عز و جل، میں نے ان کو برائیوں سے منع کیا لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی۔ اگر میں انہیں برا بھلا کہتا تو وہ بھی مجھے برا بھلا کہتے، اور اگر میں ان سے لڑائی کرتا تو وہ مجھ پر غالب آ جاتے۔ پھر یہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد چوتھا شخص اٹھا اور اس نے کہا، اے اللہ عز و جل، اگر میں انہیں برائیوں سے منع کرتا تو یہ میری بات نہ مانتے، اور اگر میں انہیں برا بھلا کہتا تو یہ بھی مجھے برا بھلا کہتے، اور اگر میں ان سے لڑائی کرتا تو یہ بھی لوگ مجھ پر غالب آ جاتے۔ پھر یہ چوتھا شخص بھی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چوتھا شخص ان تینوں کے مقابلے میں کم مرتبہ تھا، اور تم میں تو اس کی مثل بھی بہت کم افراد ہیں۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسی بستی بھی ہلاک ہو سکتی ہے جس میں نیک لوگ موجود ہوں؟ تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ عرض کی گئی، نیک لوگ کس سبب سے ہلاکت میں مبتلا ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر خاموش رہنے اور سستی کرنے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو حکم فرمایا کہ فلاں فلاں شہر کو اس کے مکینوں پر الٹ دو۔ فرشتے نے عرض کی، اے رب ذوالجلال، اس میں فلاں فلاں تیرا نیک بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اس بستی کو اس شخص پر اور دیگر افراد پر الٹ دو، کیونکہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر کبھی ایک گھڑی کے لیے بھی اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسی بستی والوں پر عذاب نازل کیا گیا جس میں 18,000 ایسے لوگ تھے جن کے اعمال انبیاء اکرام علیہ السلام کے اعمال کی مثل تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کس سبب سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نہ تو اللہ عز و جل کے لیے ناراض ہوتے تھے اور نہ ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ رب ذوالجلال میں عرض کی، اے میرے رب، تیرے بندوں میں کون سا بندہ تجھے زیادہ پسند ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو میری رضا پانے میں اس قدر جلدی کرتا ہے جیسے گدھ، یعنی چیل کی ایک قسم مردار خور پرندہ ہے، گدھ اپنی خواہش کی طرف جلدی کرتا ہے، اور وہ جو میرے نیک بندوں سے اس طرح محبت کرتا ہے جیسے بچہ پستان کو پسند کرتا ہے، اور وہ کہ جب میری حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھے تو ایسا غضبناک ہوتا ہے جیسے چیتا اپنی ذات کے لیے غضبناک ہوتا ہے، اور جب چیتا اپنے لیے غضبناک ہوتا ہے تو لوگوں کے کم یا زیادہ ہونے کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سخت خوف کی حالت میں
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مشرکین سے جنگ کیے بغیر بھی جہاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے ابو بکر، زمین میں اللہ عز و جل کے کچھ ایسے مجاہدین بھی ہیں جو شہداء سے افضل ہیں۔ وہ مجاہدین ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان کی وجہ سے آسمانی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اور ان کے لیے جنت ایسے آراستہ کی جاتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آراستہ کیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والے، اللہ عز و جل کے لیے محبت اور عداوت رکھنے والے۔ پھر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، بے شک بندہ بلند ترین بالا خانے میں ہوگا جو شہداء کے بالا خانوں سے بڑھ کر ہوگا۔ ان میں سے ایک بالا خانے کے 3 لاکھ دروازے ہوں گے جو یاقوت اور سبز زمرد سے بنے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک نور ہوگا، اور ان میں سے ایک شخص 3 لاکھ حوروں سے نکاح کرے گا جن کی نگاہیں کسی اور طرف نہیں اٹھیں گی۔ جب بھی وہ کسی ایک حور کی طرف نظر کرے گا تو وہ کہے گی، کیا تمہیں فلاں فلاں دن یاد ہے جس میں تم نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا تھا؟ جب بھی وہ ان میں سے کسی کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کو اس مقام کی یاد دلائے گی جہاں اس نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا تھا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کے نزدیک زیادہ عزت والا شہید کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو کر اسے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے تو وہ اسے قتل کر ڈالے، اور اگر وہ اسے قتل نہ کرے تو اس کے بعد وہ جتنا عرصہ بھی زندہ رہے گا قلم اس پر جاری نہ ہوگا، یعنی وہ گناہ سے محفوظ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے شہداء میں سب سے افضل شخص وہ ہے جو کسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر اسے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور اس بنا پر وہ اسے شہید کر دے۔ ایسے شہید کا درجہ جنت میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر کے درجوں کے درمیان ہوگا۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ کیا ہی بری ہے وہ قوم جو عدل و انصاف کا حکم نہیں دیتی، اور کیا ہی بری ہے وہ قوم جو نیکی کا حکم دیتی ہے، نہ برائی سے منع کرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، ورنہ تم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے گا جو نہ تو تمہارے بڑوں کی عزت کرے گا اور نہ ہی تمہارے چھوٹوں پر رحم کرے گا۔ تمہارے نیک لوگ اس کے خلاف دعائیں مانگیں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہ ہوگی، تم اس کے خلاف مدد مانگو گے لیکن تمہاری مدد نہ کی جائے گی، اور تم معافی طلب کرو گے لیکن تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ زندوں میں مردہ کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جو نہ تو برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کرتا ہے، نہ زبان سے روکتا ہے، اور نہ ہی دل سے اسے برا جانتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک عالم اپنے گھر میں مرد اور عورتوں کو واعظ و نصیحت کرتا اور انہیں اللہ عز و جل کی نعمتیں اور اس کے عذابات یاد دلاتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے ایک بیٹے کو کسی عورت کی طرف آنکھ سے اشارہ کرتے دیکھا تو اس سے کہا، بیٹا صبر کر۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ اپنے تخت سے نیچے گرا
اور اس کی گردن کا مہرہ ٹوٹ گیا، اس کی عورت کا حمل بھی ضائع ہو گیا، اور ایک لشکر میں اس کے بیٹے مارے گئے۔ اللہ عز و جل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں شخص کو جا کر بتا دیجئے کہ میں اس کی پشت سے کبھی صدیق پیدا نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے میری ذات کے لیے بس اس قدر غصہ کیا کہ بیٹے سے صرف یہ کہا صبر کر۔ مطلب یہ ہے کہ بیٹے پر سختی کیوں نہیں کی۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والے مومن کے مقابلے میں مرا ہوا گدھا زیادہ پسند ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے باری تعالیٰ ہمیں اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جہاں بھی برائی دیکھے وہاں نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے۔ رمضان کا آخری دہا ہے، آخری ایام ہے، میرے مالک ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے اور عبادتوں کو قبول فرمائیے، ہم سے رحم کا معاملہ فرمائیے، اسلام پر جلائیے اور اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو میرے مالک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔